طرف ریلیف، دوسری طرف مہنگائی کا وار۔ LPG کی فی کلو قیمت میں 7 روپے کا اضافہ کر دیا گیا، نئی قیمت 244 روپے مقرر۔ اوگرا نوٹیفیکیشن کے مطابق LPG کا 11.8 کلو گرام کا گھریلو سلنڈر 82 روپے 84 پیسے مہنگا۔ گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 2,879 روپے 10 پیسے مقرر۔ PTI کو NRO نہیں ملے گا، آج وہی لوگ چیخ رہے ہیں جو ان حالات کو پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ PTI کی ناقص پالیسیز نے عوام کو مہنگائی میں ڈھکیل دیا۔ صدر نون لیگ نواز شریف کا پارٹی کے مشاورتی اجلاس سے خطاب، بولے بجلی کے بلوں معیشت کی مضبوطی کے لیے جو کرنا پڑا ضرور کریں گے۔ نون لیگ ہی عوام کو بجلی کے بھاری بلوں سے نجات دلائے گی۔ حقیقی لیڈرشپ کا یہی تقاضا ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے۔ گھریلو صارفین کو ریلیف دیا، اب صنعتی صارفین کے لیے ذرائع تلاش کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے اجلاس کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی۔ نواز شریف ملک معاشی بحران سے نکالنے کا حل بتایا۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے تمام سیاسی، حکومتی اور اداروں کو مل کر فیصلے کرنے کی تجویز۔ وفاق اور صوبائی حکومتوں کو اپنے اخراجات میں کٹوتی کا مشورہ بھی دے دیا۔ مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں سے رابطے جاری رکھنے کا فیصلہ۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ اور PTI رہنماؤں کی لیگی وفد سے ملاقات، بانی PTI کو جیل میں دستیاب سہولیات کے خاتمے پر رہنماؤں کا تشویش کا اظہار۔ محمود خان اچکزئی نے حکومت سے مذاکرات کی بات چھیڑ دی۔ ذرائع کے مطابق رانا ثناء اللہ نے جواب دیا کہ حکومت نے کبھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے، بانی PTI ہی حکومت کے بجائے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چاہتے ہیں۔ محمود اچکزئی نے پرانی باتیں چھوڑ کر آگے بڑھنے پر زور دیا۔ تحریک انصاف کا مذاکرات کے لیے حکومتی کمیٹی تشکیل کا خیر مقدم۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم نے مذاکرات کا اختیار محمود خان اچکزئی کو دے رکھا ہے۔ ماہر معاشیات حکومتی معاشی پالیسیوں سے ناراض، ڈاکٹر کیسر بنگالی نے 3 حکومتی کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا۔ ڈاکٹر کیسر بنگالی نے استعفیٰ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور سیکریٹری کابینہ کامران افضل کو بھجوا دیا۔ ڈاکٹر کیسر بنگالی کا کہنا ہے کہ معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے، معیشت قرضوں کی وجہ سے وینٹیلیٹر پر ہے، IMF اور دیگر ادارے قرضے دینے کو تیار نہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا انتخاب 15 ستمبر کو ہوگا۔ تحریک انصاف کی قیادت شیخ وقاص اکرم کے نام پر بضد، پارٹی کے کچھ اراکین وقاص اکرم کا نام تبدیل کرنے کے حامی۔ عامر ڈوگر، ریاض فتیانہ، خواجہ شیراز بھی دوڑ میں شامل۔ IMF کے ساتھ مجوزہ پروگرام پر اہم پیش رفت، ایشیائی ترقیاتی بینک ٹیکس اصلاحات کے لیے پاکستان کو $40 کروڑ قرض دے گا۔ اس قرض کے تحت ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے اصلاحات پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ بغداد ایئرپورٹ پر پھنسے پاکستانی زائرین سراپا احتجاج، تاحال 1500 سے زائد پاکستانی زائرین پھنسے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں پاکستانی سفارت خانہ بھی ان کی کوئی مدد نہیں کر رہا۔ ایئر لائن انتظامیہ نے کئی زائرین کے پاسپورٹ غائب کر دیے۔ ایئر لائن انتظامیہ نے 3 روز سے کھانا اور پانی بھی نہیں دیا۔ پشاور ایئرپورٹ پر منکی پاکس کے مزید 5 مشتبہ کیسز رپورٹ۔ محکمہ صحت خیبر پختونخوا کے مطابق 5 افراد کو پولیس سروسز اسپتال میں قرنطینہ کر دیا گیا۔ اس سے قبل پشاور ایئرپورٹ پر 2 مشتبہ کیسز سامنے آئے تھے۔ ایک کیس کا نتیجہ مثبت آیا ہے حالیہ ایمرجنسی کے بعد۔ خیبر پختونخوا میں ایم پاکس کیسز کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر بھی منکی پاکس کا مشتبہ کیس رپورٹ۔ خلیجی ملک سے آنے والے مسافر میں منکی پاکس کی علامات پائی گئیں۔ کراچی کے کارساز روڈ ٹریفک حادثے کیس میں پیش رفت، ملزمہ نتاشا کے نشے میں ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ پولیس نے ملزمہ کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا۔ منشیات کے استعمال کی تصدیق ملزمہ کے حاصل نمونوں سے ہوئی۔ ملزمہ کی میڈیکل رپورٹ تفتیشی افسر کو فراہم کی گئی تھی۔ ہری پور میں 4 افراد ذبح، پولیس کے مطابق تھانہ مکھنیال کی حدود میں نامعلوم افراد نے مکان میں سوئے افراد کے گلوں پر چھری چلائی۔ سفیر اور صغیر نامی باپ بیٹے موقع پر دم توڑ گئے اور جمیلہ خاتون اور عدیل زخمی ہوئے۔
غزہ لہو لہو، سہونی بمباری سے مزید 19 فلسطینی شہید، خان یونس، دیر البلح اور نصیرات کو نشانہ بنایا گیا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 40,691 ہو گئی۔ مغربی کنارے میں مزاحمت کاروں کے 2 فدائی حملے، دونوں فلسطینی جان سے گئے۔ افریقی ملک نمیبیا نے گولہ بارود اسرائیل لے جانے والے جہاز کو روک لیا۔ بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے کی اجازت دینے سے انکار، جہاز نے انگولا کا رخ کر لیا۔ نہ عبداللہ چلے، نہ بابر، نہ رضوان نے مہارت دکھائی۔ سائم شان اور سلمان نے صرف نصف سینچری بنائی۔ گیلسپی کی حکمت عملی بھی کام نہ آئی، قومی ٹیم ایک دن میں ہی پویلین لوٹ آئی۔ بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پاکستان کو بلے بازی کی دعوت دی۔ دوسرے ٹیسٹ کے دوسرے روز قومی ٹیم 274 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ بنگلہ دیش کے مہدی حسن مرزا نے 5، تسکین احمد نے 3 پاکستانی بلے بازوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ ناہید رانا اور شکیب الحسن نے بھی ایک وکٹ حاصل کی۔ مہمان آج پھر اپنی پہلی نامکمل اننگز کا آغاز کریں گے۔